سے تو گناہ بہت سارے ہیں جو ہم نے چھوڑنے ہیں. دو اور بتا دوں بس. ایک نظر کی حفاظت. انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں, بیہودہ فلمیں, لڑکیوں سے دوستیاں, حرام کاریاں, یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں. الٹے لٹکے ہوئے ہوگی قیامت, چترول لگ رہے ہوں گے. چھوڑ دو یہ چیزیں. اور اگر پوری کوشش کے باوجود پھر بھی کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے, فوراً توبہ کر کے اللہ کو مناؤ, اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ حضرت میں اس گناہ سے توبہ کی تھی پھر بھی ہو گیا, مجھ سے چھوٹ نہیں رہا, تو مجھے کوئی حل بتائیں, نسخہ بتائیں. اور جب تک شیخ سے تعلق نہ ہو دوبارہ نہیں کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اب تو چونکہ میں شیخ سے تعلق قائم کروں گا تو اس وقت تک جتنی دفعہ ہو سکتا ہے کر لو, پھر جب تعلق قائم ہوگا تو خود ہی چھوٹ جائے گا. یہ جو بے حیائی والے گناہ ہیں نا, جن لوگوں کو, جن مردوں کو عادت پڑ گئی ہے, تو جسم کا حصہ بن جاتا ہے وہ جسم پھر ان کا بے چین ہونے لگتا ہے جب تک وہ گناہ نہ کریں. تو اس کا ایک بہت بہترین حل ہے, تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. کیونکہ جیسے گناہ کرنے سے گناہ کی عادت پڑتی ہے, گناہ سے دور رہنے سے گناہ سے دور رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کسی کو ایسے برائی کی عادت پڑ گئی, بیہودہ فلمیں دیکھنے کی یا اور جو غلط کام ہو رہے ہیں آج کل, تو تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلو گے تو 4 مہینے تک وہ گناہ انشاءاللہ آپ سے, وہاں کا ماحول ایسا ہوتا. تو جب 4 مہینے تک آپ کی باڈی اس کو یعنی وہ نہیں کرو گے تو باڈی اس کے کیا ہو جاتی ہے, پھر عادی ہو جاتی ہے. یہ اصول ہے. اب دیکھو میں چائے پیتا تھا نا دن میں 3-3 4-4 کپ, چائے مجھے نہ ملے میرا دماغ خراب ہوتا تھا. میں پیدائشی چائے پیتا آ رہا ہوں. پیدائشی اس لیے کہ ہماری والدہ جو مائیں جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں تو وہ بھی تو چائے پی کے کراتی ہیں نا, تو کیفین دودھ کے راستے سے بچے کے پیٹ میں جاتی ہے. پی پی کے ہماری اس عمر تک ہم پہنچ گئے. اب چھوڑیں کیسے؟ چھوڑنے کا ارادہ کیا, میں نے یہی کہا کہ بھائی جیسے پینے سے پینے کی عادت پڑی ہے, چھوڑنے سے چھوڑنے کی پڑی ہے. میں نے کہا اب نہیں پیوں گا, ایسی کی تیسی نہیں پی. 1 دن 2 دن 3 دن دماغ بھنوٹ ہونے لگا, جو آ رہا سامنے دل زیادہ رکھ کے لگا. طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھتا, ہو گئی ہے. پھر بعد میں خیال ہے نہیں ہوئی یار, وہی نہیں ہوئی, وہ اصل میں دماغ ایسا ہو گیا تھا نا. ٹھیک ہے, وراثت میں میرا کتنا ایسا بنتا ہے, تیرا تو بنتا ہی نہیں, تو بندہ ہی اس قابل نہیں تجھے وراثت ملے. نہیں بھائی بنتا ہے یار, اس میں میرا دماغ صحیح کام نہیں. ایسی کنڈیشن, ایسے بس سیٹنگ آؤٹ. اور جو کوئی چائے پی رہا ہے, اور میں چائے ایسی نہیں پیتا تھا یہ بیکار یہ چائے کے نام پہ جو مذاق پی رہے ہو, یہ چائے وائی نہیں ہے. چائے ہم پیتے تھے, اس کا نام تھا خاندانی. اس چائے میں ایسا ہے کہ آدھا کپ ہوتی تھی اور اس سے آپ کے 14 طبق روشن, اس میں پتی ڈال کے خوب پکاتا تھا. پکنے کے بعد جب کپ سامنے آتا تھا الگ سے پتی ڈال کے پھر اس کو, کیونکہ کچی پتی کی خوشبو باقی رہتی ہے, تو پکی ہوئی پتی بھی ہوتی تھی اور اس میں کچی پتی بھی ہوتی تاکہ خوشبو بھی آئے. ایسی چائے پیتے تھے اور طبیعت کیا ہو جاتی تھی, سیٹ. تو اب کوئی بھی چائے پی رہا ہے دل مچلتا تھا یار اس سے کپ لے لوں. اور ایسا بھی ہوا مہمان آئے, ان کے سامنے چائے رکھی بھی اور خود نہیں پی رہا. کتنے دن تکلیف ہوئی ہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن کے بعد تکلیف کم ہونا شروع. تو چائے کی 10 دن کے بعد عادت تو چھوٹ گئی, لیکن جس کو چائے پیتا دیکھتا تھا اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی تھی کہ اس سے میں چھین لوں. 4 مہینے میں نے الحمدللہ چائے کا ایک قطرہ بھی نہیں پی. میں نے کہا کچھ بھی ہو نہیں پیوں. 4 مہینے کے بعد یہ کیفیت ہو گئی. 10 دن کے بعد نا چائے کے اثرات جسم سے ختم ہو جاتے ہیں 10 دن کے بعد, لیکن پرانی یادیں وابستہ رہتی ہیں. بلڈ سے آپ کے کیفین تو ختم ہو جاتی ہے, چائے کا نشہ ختم. چائے نہیں پیئیں گے طبیعت میں کوئی بوجھ نہیں, لیکن وہ جو چسکے تھے نا اس کے لذت, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے سٹا لگا رہے ہیں ادھر, اس کا نام بھی ہم نے سٹا رکھا ہوا تھا. اور ہم چائے کے ایسے دھتی تھے کہ مدرسے میں پڑھائی کے دوران پتلی گلی سے نکل کے جاتے تھے. ایک چرسیوں کا ہوٹل تھا, اس کے علاوہ کوئی قریب میں ہوٹل نہیں تھا, تو وہیں گھس جاتے تھے. ہم نے کہا چائے تو ملے, وہاں چپکے سے پی کے پتلی گلی سے آتے تھے. حالانکہ خلاف قانون تھا لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں تھا ہمارا. پھر بھی پتلی گلی سے نکلتے تھے اور چائے پی کے ایسے آ کے بیٹھ جاتے جیسے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے مطالعے میں مشغول ہو. تو بلڈ سے ختم ہو گئی, مگر طبیعت کہ جس کو دیکھ رہے ہیں لذت اس کے خوشبو تو باقی رہ گئی تھی نا. تو 4 مہینے کے بعد الحمدللہ وہ بھی ختم. اب اگر کوئی بہت اصرار کرے تو میں پی لیتا ہوں. مجھے پتا ہے میں پیوں گا تو مجھے وہ کیفیت نہیں ہوگی. اول تو نہیں پیتا, لیکن اگر کبھی کوئی بہت ہے کہ نہیں لازمی, وہ مجھے پتا ہے نہیں پی تو اس نالائق کو پھر کچھ اور منگوانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو ہوتا ہے. تو وہ ختم ہو گئی. تو بھائی جیسے چائے ختم ہو سکتی ہے ایسے کیونکہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو ہماری باڈی کا حصہ بنتے ہیں. یہ جو شہوانی گناہ ہے نا, جو لڑکے مختلف گناہوں میں, یہ ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے یہ جسم مچلتا ہے, پریشان ہوتا ہے, باڈی آپ کی بے چین ہو جائے گی. ان گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے.
इन गुनाहों से बचना मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट बन गई है। आप अगर रोजाना एक्सरसाइज करो, फिर जब आप एक्सरसाइज छोड़ोगे ना, आपको बेसुकून हो जाओगे, आपको वो करनी पड़ेगी फिर कंटिन्यू। ऐसे ही ये भी है। तो इसमें फिर ये है कि भाई कोई तवील अरसे के लिए छुड़वाओ अपने आप। जैसे शराब का जो आदी बन गया, अब जब शराब छोड़ेगा तो बॉडी उसकी बेचैन होना शुरू हो जाएगी, बॉडी से लड़ना मुश्किल है, तो उसको कहां दाखिल कर देते हैं? किसी हॉस्पिटल में, कि भाई जहां शराब ना मिले उसका कोई मुतवादिल मिले, तो होते होते छूट जाता है वो। यहां रह के छुड़वाएंगे नहीं छूटेगी। तो इसी तरह कोई इन शहवानी गुनाहों में कोई मुब्तला हो, खुदा न ख्वास्ता, तो वो 4 महीने के लिए तबलीग में निकल जाए। 4 महीने तक जैसे हमारी चाय छूट गई थी, उसकी ये बुराई भी इंशाअल्लाह छूट जाए। और जब वापस आए, फिर जब गुनाह का दिल जैसे ही करने लगे, फिर निकल जाए 10 दिन की जमात में। 1 साल 1.5 साल का मुजाहिदा है, उसका बाप भी इंशाअल्लाह गुनाह से दूर हो जाएगा। जो ये कहते हैं ना हमसे गुनाह छूटता नहीं है, छोड़ना चाहते नहीं है, बाप से मुराद मेरी है नहीं, वो उसी से। ये तो आपको समझाने के लिए, वो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे बाप भी ये काम करेगा, तो मतलब ये कि तुमसे ये काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो 4 महीने में निकलो। अगर वालिदैन रोकते हैं, नहीं जाने देते, तो मसला ये है कि वालिदैन की खिदमत के लिए अगर घर में दूसरा बेटा मौजूद है तो वो करे खिदमत। आप जा सकते हैं दीन सीखने के लिए, अपने आप को गुनाह से पहला हल तो शादी है। ये नहीं कि निकाह छोड़ के 4 महीने के लिए चले जाएं, वो तो मैंने इस पर मुस्तकिल एक बयान किया है। असल हल क्या है? निकाह है। लेकिन बाज दफा कोशिश के बावजूद रिश्ता नहीं मिल रहा होता, और दूसरा बाज दफा निकाह करके भी ये गुनाह नहीं छूट रहा होता। ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, शादी हो गई फिर भी पड़े हुए हैं, क्योंकि वो कंवारेपन में इतनी लत पड़ चुकी होती है कि अब निकाह के बाद भी नहीं छूट रहा होता। उन लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि 4 महीने के लिए निकल जाओ, इंशाअल्लाह गुनाह छूट जाएगा, और उसकी अलग से बरकतें जो हासिल होंगी वो अलग हैं। फिर जैसे ही ख्यालात आने लगेंगे फिर निकल जाओ। 1 साल तक ये जरा तरतीब चलाओगे, हमेशा के लिए गुनाह इंशाअल्लाह छूट जाएगा। पहले छूटेगा, फिर उसके बाद नफरत भी पैदा हो जाएगी। फिर सिर्फ छूटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? नफरत, बुरा लगना शुरू हो जाएगा गुनाह। कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? तो एक आखिरी बात बता दूं, ये खवातीन के लिए भी है। खवातीन के लिए जमात में सह रोजे की जमातें निकलती हैं, वो अपने भाई या शोहर के साथ जा सकती हैं। तो खवातीन कहती हैं हम 4 महीने कैसे लगाएं? तो भाई खवातीन को 15 या 3 दिन की जमात में वो बरकतें हासिल हो जाएंगी जो मर्दों को 4 महीने में होती हैं। ठीक है ना? तो अल्लाह ने औरत के लिए आसानी रखी है, तो उसमें फायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह।